السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرویو۔ انٹرویو یعنی مصاحبہ اور مکالمہ بھی اسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امتحانی نقطہ نظر سے یہ ہمارے نئے نصاب میں 5 نمبر پر رکھا گیا ہے، لیکن امسال جو ہے 2020 اور 21 میں سے 6 نمبر پر مشتمل کیا گیا ہے، یعنی کہ اس سال جو ہے وہ 6 نمبر پر کا سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، انٹرویو کیا ہے، اس کی حیت کیا ہوتی ہے، انٹرویو کے لیے سوال نامہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس کی پیش رو یا انٹرویو سے پہلے کی تیاری کیا ہوتی ہے، اس کی کیا مہارت ہوتی ہے، کن اشخاص کا اس میں تعین کیا جائے، یعنی کہ کون جو ہے سلیکٹیو پرسنس ہوں گے، یعنی کہ لوگ ہوں گے جن کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ہم آج کے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے کئی اخبارات میں، ٹیلی ویژنز پر یا رسالوں میں دیکھا ہے کہ بھئی لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سننا پسند بھی کرتے ہیں، بعض لوگوں کے انٹرویو کو لوگ جو ہے بڑی بے صبری سے اس کے لیے جو ہے متلاشی ہوتے ہیں کہ اس کا انٹرویو ہمیں مل جائے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ دراصل جو ہے انٹرویو لینا اور انٹرویو دینا اور اسے بہترین بنانا، یا پھر لوگوں کے سامنے کسی شخص کی قابلیتوں کا اظہار کرنا، یہ جو ہے بڑا مہارت کا کام ہے۔ اور دراصل جو ہے آج کل ملاقات یا انٹرویو کو بڑے پیمانے پر پیشہ ورانہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسا لیں، ملازمت کے لیے کسی بھی قسم کے کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کیسے دیں، اس وقت کون سی احتیاطیں برتی جائے، جیسے نکات کی معلومات اس میں ہونی چاہیے، اسے ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، انٹرویو کی حیت کیا ہو سکتی ہے؟ انٹرویو یعنی مکالمہ یا مصاحبہ یا مکالمہ منصوبہ بند ہوتا ہے اور اسے ایک مقصد کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والے، انٹرویو لینے والے، سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والوں کی شمولیت اس میں ہونا ضروری ہے۔ اگر ان لوگوں کی شمولیت اس میں نہ ہو تو انٹرویو نامکمل ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب وار سوال جواب کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کی زندگی، اس کی کارکردگی ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہے یا اشکارا کرتا ہے۔ اس وقت ان کے درمیان ہونے والے مکالمے ہی انٹرویو کہلاتا ہے۔ ارادتاً کیے جانے والے نظریاتی مکالمے یعنی انٹرویو کے لیے شخصیت، دن، وقت، مقام، موضوع، مدت، مقاصد وغیرہ امور پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وقت میں ایک شخص دوسرے شخص سے انٹرویو لے سکتا ہے، اسی طرح ایک وقت میں ایک شخص کئی لوگوں سے انٹرویو لے سکتا ہے۔ فون پر بھی انٹرویو لیے جا سکتے ہیں۔ انٹرویو تحریری، زبانی، ریکارڈ کر کے اور بالمشافہہ گفتگو پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ انٹرویو خیالات کو وسعت دینے والے جذبات پر مبنی، سامعین کی دلچسپی اور تجسس پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے والے تجربات، ادب کی خوبصورتی، آنے والی نسلوں کی رہنمائی وغیرہ، اس قسم کے مختلف انٹرویو لیے جا سکتے ہیں۔ جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور جن کے پاس سننے کے لیے کچھ، ایسے ہی افراد کا انٹرویو لیا جائے۔ یہ افراد عوامی نمائندے، فنکار، کھلاڑی، سائنسدان، ڈاکٹر، اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح پیشہ ور، کاروباری، وکیل، ماہر، ٹیکنیشینز، مصنف، شاعر، مدیر، معمر شہری، فوجی، پائلٹ یا انعام یافتہ شخصیت، یا پھر مفکر، زرعی مزدور، پھیری والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ذمہ دار افراد جنہوں نے اپنے شعبے میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر چیلنج قبول کر کے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں اور جنہیں معاشرے میں خاص احترام اور خاص مقام حاصل ہے، ایسے کئی لوگوں سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے یا لینا بھی چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ انٹرویو دینے والی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، نیز اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔
کئی لوگوں کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے۔ عوام کے دلوں میں اس جدوجہد کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر انٹرویو لیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننے، کسی ماہر شخص سے کئی نئی معلومات حاصل کرنے، کسی واقعے کی گہرائی جاننے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والے شخص جس ماحول میں پروان چڑھا، اس کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں انقلاب لانے، عوام میں بیداری اور فنون کے استحسان کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ اب انٹرویو کی تیاری یا پیشگی تیاری کس طرح ہونی چاہیے؟ کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے، یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں پیش رو تیاری یا اس سے پہلے کی تیاری ضروری ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد بن سکتی ہے۔ سب سے اہم پیشگی تیاری یہ ہے کہ جس فرد کا انٹرویو لیا جائے یا لینا ہے، اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ مثلا اس کا نام، قلمی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، پتہ، تعلیم، خاندان، معلومات، کارکردگی، موجودہ عہدہ، حاصل شدہ انعامات، اعزازات، تصانیف، جو اس سے پیش رو میں نے آپ سے عرض کر دیا ہوں، یہ تمام چیزیں اس کے معلومات میں ہونا چاہیے جو انٹرویو لیتا ہے۔ اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بالمشافہ ہونے والا یا تحریری شکل میں ناظرین یا سامعین کون ہوں گے، یہ جاننا اس سے پہلے ہم نے طے کر لینا چاہیے کہ انٹرویو کن کے درمیان ہوگا، اور اس کی پیشگی تیاری کے لیے راہیں متعین کرنا میں مدد ملتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، انٹرویو کا درمیانی مرحلہ جو ہے، پہلے جیسے کہ انٹرویو ہوا اور انٹرویو کی ابتدا میں نہایت ہی دلچسپ اور مزیدار راس ناظرین قارئین کو دل چھونے والی باتیں ہوں گی۔ انٹرویو لینے والے کے پہلے اور جو ہے 4-6 جملے ایسے ہوں گے کہ سامعین قارئین سننے پڑھنے میں محو ہو جائیں۔ ویل بگن از اے ہاف ڈن، اس طرح جو ہے ایک کہاوت ہے، اس کے ذریعے جو ہے ہم شروع کریں کہ انٹرویو کو ہم کس انداز میں لیں۔ میچ کی پہلی گیند پر کسی بلے باز کے ذریعے گیند کو باؤنڈری کے لائن کے پار کر دینے والے سے جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح انٹرویو میں بھی خالص فطری انداز میں آسانی سے رواں دواں ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی مصنوعی یا تصنع انداز نہ پایا جائے، جس کے لیے یہ انٹرویو دینے والے کے مزاج اور فطرت سے مکمل واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ ایک آدھا چٹکلا تازہ واقعہ سنا کر اس کے آخر میں اتنا ہی اہم اور چھپتا ہوا سوال گیند کی طرح آغاز ہو کہ انٹرویو دینے والے کے پالے میں پھینک دیا جائے۔ انٹرویو کی ابتدا ہلکے پھلکے سوالوں سے ہوتا ہے کہ ماحول خوشگوار ہو۔ انٹرویو کا آغاز جتنا رواں دواں ہوگا، آگے کی محفل سے زیادہ پر لطف ہوتی چلی جائے گی۔ انٹرویو دینے والے کی خود اعتمادی دگنی ہو جائے گی۔ انٹرویو دینے والا کھل کر سامنے آئے گا، سامعین قارئین اس انٹرویو سے خوب لطف اٹھائیں گے۔ انٹرویو کا جو درمیانی مرحلہ ہے، وہ جیسا چلیے آغاز ہوتا ہے، اب حقیقی بلے باز کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوالوں کی فہرست تو سامنے ہی ہے، ان کی ترتیب بھی درست ہو جائے، جواب کیا ملے گا یہ غیر یقینی ہے۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی سوال کرنے کے بعد جو جواب ہوتا ہے، فی البدیہہ سوال بھی جو ہے انٹرویو والا تیار کر لیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے دینے والے، سننے والے اور جو ہے کہنے والے کے لیے جو ہے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مرحلے پر پورا انٹرویو کے سب سے اہم اور موضوع سے براہ راست تعلق رکھنے والے سوالات ہی کرنا چاہیے، غیر موضوع سوالات نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی کھلاڑی کا انٹرویو لے رہے ہیں اور اسے جو ہے کسی ادیب یا شاعر کے متعلق جو ہے معلومات آپ اس کی سوالات کر رہے ہیں، تو وہ بے مزہ، بے لطف ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری اور جو ہے اختتامی مرحلہ جو ہے بڑا خوشگوار ہونا چاہیے، لیکن اب کہیں تو جو ہے جا کے انٹرویو کا ٹھہراؤ یا اس کا اختتام ہونا ضروری ہے، اور اس کا مطلب انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے،
تب جا کے اس کا اختتام کر لیا جائے۔ یہاں انٹرویو لینے والے کو اپنی زبان دانی کی مکمل مہارت کو مربوط کر لینا ہوتا ہے۔ اختتام ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سامعین ناظرین محسوس کریں کہ ارے انٹرویو تو ختم ہی ہو گیا۔ اختتامی مرحلے پر انٹرویو لینے والا خود کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھے، کوئی حرج نہیں، سوالوں کے بجائے نتیجہ خیز اور پر اثر انداز گزارش کرنا چاہیے، اس مرحلے پر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری کتاب میں 3 مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والے اشخاص کے لیے سوال ناموں کے لیے کہا گیا ہے، یعنی 3 ایسے پیشے سے متعلق لوگوں کا مصاحبہ یا انٹرویو لیا جائے، تو ہم نے اس میں سے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے آپ کے لیے، اور آپ جو ہے بقیہ 2 سوال نامے اپنے ذریعے خود تیار کریں۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشہور و معروف لوگوں کے انٹرویو کے لیے آپ کو ان کی مکمل معلومات ہونا ضروری ہے، لیکن پھیری والے، ڈاکیا، نرس وغیرہ کی معلومات ہمارے یہاں کہاں ہو سکتی ہے، یعنی ان کی پہلے سے معلومات نہیں ہوتی، اسے فی الودیع یا انسٹنٹ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سوال نامہ تیار کیا جائے یا ہمیں ان کے کون سے سوالات ان سے پوچھنا چاہیے، ایک سوال نامہ آپ کے لیے جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک سبزی فروش کا انٹرویو۔ تو سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، چونکہ ہم سبزی فروش کو جو ہے مختلف ناموں سے جانتے ہیں یا مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، تو اس کا جو اصل نام ہے اس کے بارے میں آپ سوال کریں گے کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ لوگ تو آپ کو خیرو بھائی وغیرہ جو ہے پکارتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اپنے نام کی وضاحت کرے گا۔ پھر آپ کا تیسرا سوال اس انداز میں ہوگا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہاں کیسے آئے، یا پھر یہاں کیسے، پھر سبزی بیچنا ہی کیوں پسند کیا، یہ اہم سوال جو ہے آپ ان کو کرنا چاہیے۔ پھر ان کی آمدنی کے متعلق سوال ہے کہ بھئی کتنا کما لیتے ہو، پھر ان کے خاندان کے متعلق یا بچوں کے متعلق بھی بچے کتنے ہیں اور آمدنی کتنی ہو جاتی ہے، پھر بچوں کی تعلیم و تربیت پھر یا گزارا ہو جاتا ہے کیا، پھر آج کل اس پیشے میں کیا دقتیں آتی ہیں، اور آخری سوال یہ ہوگا یعنی کہ پھر اس کاروبار کا سوچ رہے لوگوں کو آپ کا کیا مشورہ ہے، یا پھر آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں، حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے، یا آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے۔ اس قسم کے متعدد سوالات کرتے ہوئے آپ سوال نامہ تیار کیجیے، اور یہی بنیاد ہوتی ہے سوال نامہ تیار کرنے کی، جس پر آپ کو نمرات دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، انٹرویو یا مصاحبہ اس عنوان کا جو ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے جلد ہی ملاقات دوسرے ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ آپ دوسرے سوالات کو مشقی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، اور ذریعہ اسنا اگر کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سوالات بھیجیں تاکہ انہیں جو ہے سہل کیا جائے۔ اللہ حافظ۔